یہ ہمارے یہ تو مشرف صاحب ہو گئے، اور یہ وسیم سجاد صاحب، یہ جنرل صاحب ہو گئے، یہ ان کی وائف ہیں وائف محبوب حق صاحب کی خدیجہ حق صاحبہ، یہ ادھر امیر محمد صاحب ہیں، ان کے اس پیچھے طرف ان کے پیچھے ہے کیسر شیخ صاحب، ساتھ یہ ہے میمن صاحب، نثار میمن، یہ ایچ یو بیگ ہے، یہ ہے امتیازی صاحب، ڈاکٹر رفیق نہیں یہ ڈاکٹر رفیق احمد ہیں، یہ امتیازی صاحب، یہ امتیازی صاحب، اور یہ تھے جسٹس عثمان علی شاہ، ہاں جسٹس عثمان علی شاہ، یہ پتہ نہیں پیچھے کون وہ چھپ گیا ایک چھپ گیا، ساتھ ہی رانا صاحب ہیں، غلام شبیر رانا صاحب، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت ہوتے تھے جنرل محمد صفدر، ہاں ایکسلنٹ، اور یہ ساتھ تھے اس وقت عطاء الرحمان اس وقت وہ ہوتی تھی ایچ ای سی نہیں تھا، ہاں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، یہ اس وقت ہوتا تھا، تو یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت سامنے والے اس میں کوئی اور سٹاف ممبر نہیں ہے، صرف بورڈ کے لوگ ہیں اس میں، جی بالکل صرف بورڈ تھا، بات کوئی بھی نہیں ساتھ کوئی نہیں۔ 89 میں شاید کلوز ہو گیا تھا، پہلے اس میں میں تھا، شروع میں آیا تھا، پھر ڈاکٹر ایوب علوی صاحب تھے، ڈائریکٹر بنے تھے 82 میں، ہی کیم 83 وہ 82 میں وہاں پہ آئے تھے، 83 میں ہم انڈکٹ ہوئے تھے، اس میں 4 لوگ آئے تھے گریجویٹ تھے یو ای ٹی کے، شفیق صاحب تھے، میں تھا، نہیں بلال صاحب بھی بعد میں آئے تھے، ایک عارف لڑکا تھا اور ایک قاضی تھا، یہ 4 لوگ ہم انڈکٹ ہوئے تھے۔ بلال صاحب کوئی آلموسٹ سال بعد آئے تھے وہاں پر، وہ پہلے وہ اسلام آباد میں چلے گئے تھے، وہاں پہ کام کر رہے تھے، پھر وہاں پر ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہوا تھا۔ 83 میں میں آیا تھا، آپ 83 میں آئے تھے، یہ ریاض طاہر صاحب اور میری ایک ہی ڈیٹ آف جوائننگ ہے، 1 نومبر 1983۔ ہماری جی تو ہماری 1 اپریل کی تھی، 1 اپریل 83۔ آپ سب لوگ اسلام آباد یہ گلبرگ میں، گلبرگ میں جہاں پہ پیٹزا ہٹ ہوتا ہے نا، پیٹزا ہٹ ہوتا ہے نا جہاں پر آج کل ہے، اس کا بالکل سامنے تھا وہ جو 107B2 گلبرگ 3، وہاں پر تھا آفس۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ سافٹ ویئر ہاؤس تھا بیسیکلی، سارٹ آف ڈیولپمنٹ کا کام تھا، ہاں ہارڈ ویئر بھی تھی، سافٹ ویئر، تو مطلب پورا پروڈکٹس ڈیولپمنٹ یہ کہہ لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر جگہوں پہ میں بات کرتا ہوتا ہوں ذکر اس چیز کا، کہ جب 93 میں جب میں واپس آیا امریکہ سے، فاسٹ میں نے جوائن کر لیا تھا، تو یو ای ٹی گیا، تو وہاں پر ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر صاحب، بہت بڑا نام ہے ان کا، تو مجھے کہنے لگے تم اچھے بھلے الیکٹریکل انجینئر تھے، اب تم اپنا بیڑا غرق کر کے واپس آ گئے ہو، اب ہم تمہارا کیا کریں؟ تو کمپیوٹر سائنس کو ان نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور بڑا وہ ڈاکٹر محبوب حق صاحب کی اور لوگوں کی جو شروع میں جو شامل تھے، خاور صاحب، ایوب علوی صاحب اور جو لوگ تھے، کہ اس کے باوجود جو ریکگنیشن یا کوئی اس کو سمجھتے ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے، کرنے والی ہے، جس کو پھر یہاں پر اسٹیبلش کیا، نہ دنیا جانتی تھی، نہ سافٹ ویئر کی انڈسٹری ایگزسٹ کرتی تھی، نہ کوئی ایکڈیمک پروگرامز ایگزسٹ کرتے تھے، اور اس وقت اس کو کھڑا کیا، اور اس سے جو آؤٹ پٹ نکلی اس نے ایک دم جو ہے حیران کر دیا انڈسٹری کو کہ یار یہ کون لوگ ہیں۔ اب سارا وہ امیگریشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مجھے 2.5 گھنٹے اس نے بٹھائے رکھا وہاں پہ، مطلب وہ سیریسلی وہ چیک کر رہا تھا کہ یار یہ کہیں اسامہ سے 2.5 گھنٹے، میں جب اسے کہوں کہ بھائی کیا نیا پاسورڈ بنا لیا۔ یہیں پہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم لوگ کیوں اتنا جو ہے وہ ہندوستان سے پیچھے ہیں، باقی دنیا سے پیچھے ہیں، تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی جس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس بڑھ رہی تھی اور ترقی ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے سامنے اس سے کہیں بڑے مسائل تھے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم غور کر رہے تھے۔ وہ پوچھا بھائی کون سے مسئلے؟ میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ضیاء الحق اور بھٹو میں سے شہید کون ہے؟ اب آپ خود بتائیے کہ اتنے بڑے سوال کی موجودگی میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کون غور کرتا؟ یہ ہے۔ بہرحال بات یہی ہے، اصل میں
मतलब खैर हमारा तो अपना एक दूसरा ही पोस्टुलेट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग ये समझते हैं ना कि हमने तरक्की नहीं की, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की नहीं की, हम गरीब रह गए, थर्ड वर्ल्ड में और फलाना धमाका। मेरा अपना ख्याल यही है कि पाकिस्तान की सारी क़ुव्वत जो है ना वो उसकी गुर्बत में है, उसकी इमारत में नहीं है, ठीक है। क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना वो कुछ भी करने को तैयार होता है और इसी से पूरी दुनिया डरती है समझिए ना। उनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनको कोई मसला भी नहीं है, नथिंग टू लूज, ठीक है। तो दे कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, एनी टाइम कैन बी द रॉन्ग टाइम फॉर अस।